لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والے ویڈیوز اب تک سب سے پہلے پہنچے۔ کیا زندگی ہے، کمایا بہت، جمایا بھی بہت، لیکن کس کے لیے؟ کاش کہ جتنی محنت انسان نے مال کے لیے کی تھی اتنی محنت انسان اعمال کے لیے کرتا۔ میں یہ نہیں کہتا مال جمع نہیں کرو یار، ہمارے ہاں غریب کون ہے؟ رسول پاک سے لے کے غوث پاک تک، غوث پاک سے لے کے امام اعظم تک، امام اعظم سے لے کے غریب نواز تک، کون ہمارے ہاں غریب ہے؟ سب تو مالدار لوگ۔ اگر آپ کو حیرت ہوگی تو بتا دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہینے کی آمدنی لاکھوں روپے تھی اس دور میں، ماہانہ آمدنی۔ پھر آپ کہیں گے چولہا کیوں نہیں جلتا تھا؟ یہی تو شان ہے، یہی شان ہے کہ صبح کو لاکھوں آتے تھے، شام سے پہلے پہلے غریبوں میں تقسیم کر دیے جاتے، لیکن تھی لاکھوں کی آمدنی، تھی لاکھوں کی آمدنی، لاکھوں کی آمدنی۔ غوث پاک کی جب انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا، ٹرین اور پلین کا دور نہیں تھا، غوث پاک کا مال تجارت اس دور میں کئی ملکوں تک جاتا تھا، کئی ملکوں تک۔ یہ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جب اپنا تعارف کراتے تو لوگوں کا سینہ بہت چوڑا ہوتا ہے کہ میں ایکسپورٹ بھی کرتا ہوں اور امپورٹ بھی کرتا ہوں۔ تو انٹرنیٹ کے دور میں کر رہے تو کیا کر رہے ہیں؟ میرے مرشد غوث پاک نے تو اس دور میں کیا جب اونٹوں کا دور تھا۔ لیکن فرق دیکھو، توجہ ہے، فرق دیکھو، تو کروڑ پتی ہو کر جھوٹ جھوٹ جھوٹ، سود سود اور سود، اور غوث پاک اتنے بڑے تاجر تھے، فرماتے واللہ میں نے اپنی زندگی میں دو کام کبھی نہیں کیے، میں نے حرام نہیں کھایا اور میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ آج میری قوم کا تاجر کہتے ہیں مولانا جو جھوٹ نہیں بولتا وہ ترقی نہیں کرتا، اور اگر حلال سے جائیں گے تو جلدی ترقی نہیں ہوگی۔ ہمارے مرشد غوث پاک نے بتا دیا، دیکھ لو مجھے جھوٹ بولے بغیر، اونٹوں کے دور میں میں نے عالمی تجارت کر کے بتا دیا کہ جھوٹ بولے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے، حرام کھائے بغیر بھی اتنی بڑی تجارت کی جا سکتی ہے۔ کوئی آج دنیا میں ایسا جو روزانہ نیا لباس پہنے اور بادشاہ سے مہنگا پہنے؟ ایک مرتبہ ٹیلی ویژن پہ کچھ اینکر چیخ رہے تھے کہ فلاں صاحب روزانہ نئے کپڑے پہن رہے ہیں اور وہ ملکوں کی سیر کر رہے ہیں۔ آپ ہی کی زمین سے ان کا تعلق ہے، خیر سے برا لگے تو معاف کرنا۔ میں نے کہا لوگوں کے مال پہ پہنا تو کیا پہنا، ہمیں تو تھوڑی متاثر کر سکتا ہے، مال چرا کر پہن رہا ہے۔ میرے مرشد غوث پاک نے تو خود کما کر پہنا، اور تو کپڑے نئے بنا کر اتراتا ہے، چھپاتا ہے، پتہ نہیں تیرے کپڑے کہاں جاتے۔ میرے مرشد کی شان تو یہ تھی کہ بادشاہ سے مہنگا پہنتے تھے، ایک دن دوبارہ نہیں پہنتے تھے، دوسرے دن وہ کپڑا کسی غریب کو پہنا کر بتاتے تھے اپنی خواہش سے نہیں پہنا، کسی غریب کو پہنانے کے لیے خود پہن لیا تھا تاکہ میرے بہانے کسی کا بھلا ہو جائے، میرے بہانے کسی کو مل جائے۔ ہماری آنکھوں کو چکن چوند کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم اصلیت کو دیکھ چکے ہیں۔ اس لیے اب کوئی بیت المال کے پیسے سے اگر پہن رہا ہے تو کیا پہن رہا ہے؟ تو دنیا کی طلب، دنیا پہلی منزل یہ ہے، پہلا مقام یہ ہے کہ سکرات کے وقت علامہ برزنجی فرماتے ہیں کہ ایک بندے کی موت کا وقت قریب تھا، وہ بار بار کہتا تھا وہ حمام والی کیسی تھی، اور وہ حمام والی کیسی، کلمہ نہیں پڑھتا تھا، کہتا تھا حمام والی کیسی۔ کہا جب اس کی زبان پہ کلمہ نہیں تھا تو لوگوں کو تشویش ہوئی، یہ حمام والی کیسی تھی کی بات کرتا ہے، تو پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو دوستوں نے بتایا کہ یہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک عورت آ کر کے اس سے پوچھتی ہے کہ وہ فلاں حمام کدھر ہے، تو اس نے اپنے گھر کی طرف بتایا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس عورت سے اس نے کہا کہ میں تو آج تیری آبرو لوٹوں گا اور تیری عزت پہ حملہ کروں۔ اس نے کہا کہ مجھے کوئی فکر اس کی نہیں ہے، میں بھی تیار ہوں اس کے لیے۔ اس نے کوئی ریاکشن نہیں کیا،
ہوشیار تھی کوئی میں بھی تیار اس کے لیے، تو جتنا چاہتا اس سے زیادہ میں چاہتی ہوں کہ تیرے ساتھ بدکاری کروں، لیکن مجھے بھوک لگی ہے، بھوکے کوئی لطف نہیں آئے گا اس گناہ کرنے کا، پہلے کچھ کھلا دے۔ تو کہا کہ اس نے تو سوچا کہ چلو یہ تو اپنی فیلڈ کی خاتون نظر آتی ہے، تو بے فکر ہو کر کے چلا گیا روٹی اور حلوہ لانے کے لیے، ادھر وہ گیا ادھر وہ چلی گئی، عزت بچا کر اس نے یہ ہیلہ اختیار کیا، اور چند دنوں کے بعد اس کو موت آ گئی۔ تو یہ وہی ذکر کر رہے وہ حمام والی کیسے، کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہماری زبانوں پر بھی کلمے کی بجائے دنیا کا کوئی نام، راتوں کو انٹرنیٹ کی جو رنگین راتیں ہم نے بنا رکھی ہیں نا، یوٹیوب کی اور فیس بک، کہ اللہ نہ کرے کہ زبان پر یہ آ جائے۔ اور یاد رکھنا دنیا میں پہلی اور آخری مرتبہ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے تھے، اس کے بعد کبھی نہیں آئے، اس لیے اللہ کے لیے اعمال کی طرف توجہ دو، اور جتنے اعمال کر سکتے ہو کوئی مت چھوڑو، ہر عمل کر دو، لیکن ایک بات ذرا جو کرو اللہ کے لیے کرو۔ ہم یہاں بھی تھوڑے ناکام ہو رہے ہیں، تھوڑے نہیں بہت ناکام ہوتے ہیں۔ ایک تو ہم عمل کرتے نہیں، اور کرتے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کر پاتے۔ حضور مفتی اعظم کہتے ہیں نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یہ فکر نہیں ہے، توجہ کریں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت بت پرستی کرے گی، وہ نہیں کرے گی بت پرستی، میرے بعد میری امت شرک نہیں کرے گی، بت پرستی نہیں کرے گی۔ شیطان مایوس ہو چکا ہے آج کہ امت محمد یا شرک میں مبتلا ہو، بت پرستی میں نہیں ہوگا اس سے۔ البتہ شرک اصغر کا مجھے خوف کھائے جائے گا، مجھے خوف ہے شرک اصغر کا، چھوٹا شرک، وہ خوف مجھے بے چین کرتا ہے، بے قرار کرتا ہے، مجھے بہت ڈر ہے اپنی امت پر کہ وہ شرک اصغر میں گرفتار ہوگی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا لوگ عمل تو کریں گے، اللہ کے لیے نہیں کریں گے، کسی کو دکھانے کے لیے کریں گے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک بات اور بیان فرمائی، فرمایا لوگ اللہ کے لیے نہیں کریں گے کسی کو، جیسے تقریر ہو رہی ہے، اب یہ اس طرح بکے گی، یا تو مانگا جائے گا کہ نذرانہ کتنا دو گے، یہ اللہ کے لیے نہ ہوا، یہ تو پیسوں کے لیے ہوا، یہی اللہ کو متقاسو۔ یا پھر اگر کوئی اور مخلص ہے پیسہ نہیں مانگتا تو کوئی اچھا نکتہ بیان کرتے ہوئے ذہن میں خیال ہے میں نکات کیا بیان کروں، کوئی ذرا تعریف کر دے، یہ بھی اللہ کے لیے نہ ہوا۔ کبھی ہم لوگ بھی کہتے ہیں نا ذرا داد تو دو، کس سے داد مانگتے ہیں؟ اللہ کے لیے نہ۔ بیان کے بعد نکلے تو تھوڑی کالر ٹائٹ، کیسا تھا آج؟ اللہ کے لیے نہ، یہ کیسا تھا کہا اللہ کے لیے نہ ہوا۔ میں کسی کو واللہ کے گھر میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات بیان کر رہا ہوں، اگر ہم نے کہہ دیا کیسا گیا۔ حضور فرماتے اسی شرک اصغر کا مجھے خوف، اکیلے نماز پڑھے تو دھڑا دھڑ، پڑھے تو پڑھے نہیں، اب پڑھے تو دھڑا دھڑ، اور مگر مسجد کی پہلی صف میں ہو تو پھر جناب کا دیکھیے رکوع اور سجود اللہ کے لیے۔